السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، اگر اہم خبروں پر نظر دوڑائی جائے تو یہ ہفتہ ڈومیسٹک پالیٹکس اور پاکستان سے جڑے بین الاقوامی معاملات کی وجہ سے کافی گرم رہا. ابھی کل ہی ایک بڑے موضوع نے جنم لیا کہ حکومت پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپ سے مذاکرات کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ٹرکش ٹی وی کو انٹرویو میں اس حوالے سے بہت واضح بیان دیا ہے. اس بیان کے بعد ملک میں حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے ایک بحث چل نکلی ہے. آج کے پروگرام میں وزیر اعظم صاحب کے ان بیانات کی روشنی میں ان مذاکرات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بھی، شہباز شریف صاحب کے کیسز اور لندن سے ملنے والی کلین چٹ پر، ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز پر اور حمزہ شہباز کے جنوبی پنجاب کے دورے پر. فہد حسین صاحب، کل سے ایک نئے ایشو نے جنم لے لیا ہے تحریک طالبان پاکستان سے بات چیت کے حوالے سے. سر، یہ معاملہ کیا ہے اور کیسے اچانک اس طرح سے سامنے آ گیا؟ اب دیکھیں نا، ایک دم ایک انٹرویو ہوتا ہے وقاص جی، اور اس میں سے ایک چیز نکل آتی ہے اور پھر وہ تمام تر جو نیوز سائیکل ہے اس کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے، اوور شیڈو کر لیتی ہے مکمل طور پر. ہاں، اچھا بنتا بھی تھا. یعنی اب دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو آج کل وہ فیشن ہے نا ہر چیز میں کہ جی یہ تو بریکنگ نیوز ہو گئی. یہ جینوئنلی بریکنگ جینوئن ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. اور اس پہ بحث چھڑ گئی ہے، ہونی بھی تھی. کل بھی جو ہے وہ ہر طرف، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ اب آج کے جو اداریے ہوں اور کالمز ہوں. جی، اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور یہ کیا چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے. ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ یکا یک کہیں سے یہ آن ٹپکا ہے، ایسا ہی. تو اس پہ میرے خیال میں اس کی تھوڑی تہہ تک پہنچنے کی کوشش آج کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، پہلے سن لے کہا کیا. ہاں، پہلے پرائم منسٹر کا سن لیتے ہیں ہم نے، انہوں نے ایگزیکٹلی کیا بات کی اور پھر اس پہ جو ہے کرتے ہیں بات. دو چیزیں مجھے جو ہے نا وہ جو مجھے لگتی ہیں کہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. دو پہلوؤں پہ بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانستان میں بات ہو رہی ہے اور جو افغان طالبان ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ کون سے گروپس ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کون سے گروپس ہیں جن کے ساتھ یہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ اچھا وقاص، اس میں نا دو تین چیزیں میرے خیال اگر ہم سمجھ لیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. صحیح ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب اس پہ جو بحث ہو رہی ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ہم آتے ہیں. لیکن ابھی تک جو انفارمیشن ہم نے گیدر کی ہے اس میں یہ بات تو بالکل کھل کر واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ ٹاکس جو ہیں کو ابھی شروع ہوئی ہیں. اچھا، یکایک اور ایک دم شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جب سے طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا ہے اور کنٹرول حاصل کیا ہے یہ اس کے بعد شروع ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں. عام پاکستانی کے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ 14 اگست 15 اگست کو جب ہوا ہے کابل پہ طالبان آئے ہیں تو اس کے بعد یہ معاملات ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا، اس سے پہلے کہیں یہ جو ہماری خبر ہے وہ یہ کہ یہ تقریباً کوئی سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سال سے. اچھا اب اس وقت یہ کہنا کہ جی کو باقاعدہ کو فارمل ٹاکس ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات چیت کا سلسلہ، یہ انگیجمنٹ، یہ کانٹیکٹس، یہ کہنا کہ اچھا ہم اب کیا کر سکتے ہیں، تو یہ انفارملی سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. صحیح ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو تازہ ترین جو رپورٹ آئی ہے جو آج چھپی بھی اخباروں میں وہ یہ کہ جو ایک گروپ ہے اس نے ایک سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے. 20 دن کے لیے کیا میرا خیال ہے، 20 اکتوبر تک انہوں نے اور منطق یہ دی گئی ہے کہ اس سے ان کی یہ جو امن مذاکرات ہیں ان میں سنجیدگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے، چنانچہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے جو ہے یہ تمام تر کارروائی جو ہے اس میں کوئی پیچیدگی آ جائے. اب سمجھنا ضروری یہ ہے وقاص کہ یہ جو گروپ ہے جس نے یہ اناؤنس کیا ہے یہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے. اچھا، حافظ گل بہادر کون ہے؟ نام کچھ تو آپ کو سنا لگتا ہوگا. آج سے کوئی 8 10 12 سال پہلے کافی زیادہ سنا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن کے معاملات شروع ہوئے تھے تو نارتھ وزیرستان میں جو بہت سارے وہاں پہ جو جسے کہتے ہیں کہ وار لارڈز کہہ لیں یا جو وہاں پہ اثر و رسوخ رکھنے والے ملیٹنٹس تھے ان میں حافظ گل بہادر کا نام سر فہرست تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا کچھ نہ کچھ تعلق جو تھا وہ القاعدہ سے بھی ان کے کچھ کنیکشنز تھے. لیکن اس وقت بھی یعنی جو پاکستان کی افواج نے جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا ہے اس سے پہلے بھی ان سے حافظ گل بہادر سے رابطے رہتے تھے اور وہاں پہ جو دیگر کچھ لوگ تھے جو ان کے مخالفین تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ تھوڑے سے زیادہ پرو یعنی پاکستان کی سرکار کے تھوڑے پرو ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال
وہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا, اس کے نتیجے میں یہ حافظ گل بہادر ان کا پورا جو گروپ تھا وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ چلے گئے افغانستان میں. اس کے بعد ٹی ٹی پی کا جب معاملات ہوئے اور ٹی ٹی پی بھی پھر ساری افغانستان شفٹ کر گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. وہاں پہ اب ان کا بیس یہ وہاں پہ تھا, اور ان کے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو ٹی ٹی پی کی جو ایک اوور آل امبریلا تھی, یعنی جب ٹی ٹی پی بنی اوریجنلی جی تو اس میں تقریباً 13 مختلف گروپس تھے جو اس کی چھتری کے نیچے آئے تھے. صحیح ہے. اس کے بعد جیسے وقت گزرتا گیا ٹی ٹی پی کو پھر وہ پھینٹی بھی پڑنی شروع ہو گئی, پھر وہ یہاں سے چلے گئے, تو وہ گروپس کچھ ٹوٹنا بھی شروع ہو گئے تھے اور وہ کچھ تتر بتر ہو گئے, ان کی اسٹرینتھ کم ہو گئی. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کے گروپس واپس ایک طریقے سے جو ہے وہ اس بڑی چھتری کے نیچے آ گئے, اور نور ولی جو اس ٹائم ٹی ٹی پی کے لیڈر ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو پھر سے انہوں نے آرگنائز کر لیا. اچھا, لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ٹی ٹی پی ہے کتنے؟ مختلف ایسٹیمیٹس ہیں, لیکن جو ایک سیف ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 6000 ان کی اسٹرینتھ ہے ٹوٹل سب گروپس کو ملا کے. موٹا اندازہ, موٹا جو اسیسمنٹ ہے کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ بالکل جو افغانستان کا جو ایریا ہے جو ہمارے بارڈر سے اکراس ہے, وہاں پہ موسٹلی یہ رہتے ہیں, وہیں پہ ان کے کیمپس بھی ہیں. تو جو وہاں پہ یہ اب جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر ہوئے ہیں حافظ گل بہادر کے گروپ سے. اچھا, تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تمام تر ٹی ٹی پی سے جناب ہمارا کوئی ایک دم بات شروع ہوگی, تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ان گروپ سے سر بات ہو رہی ہے تو جو پرائم منسٹر صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ طالبان بھی اس میں انوالو ہیں, تو طالبان کی طرف سے کون سا گروپ ہے جو اس میں انوالو؟ اچھا بالکل, دیکھیں پرائم منسٹر نے 2-3 باتیں کی, ابھی ہم اس پہ آتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے تھی کہ وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم کچھ لوگوں سے بات کر, جی بات بالکل ٹھیک کی انہوں نے. ٹھیک ہے. حافظ گل بہادر کے گروپ سے ہو رہا ہے, بڑے عرصے سے ہو رہا ہے, اور اب کیونکہ وہ امن یعنی کہ سیز فائر بھی ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے ممکن ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بات ان سے بن جائے. لیکن جو بیسک جو ٹی ٹی پی ہے نور ولی والی, ان سے کوئی ابھی تک فارمل مذاکرات اس سٹیج پر نہیں ہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ کچھ نہ کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اٹیکس ابھی بھی جاری ہیں, جی ہو رہے ہیں, ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں, ابھی بھی پاکستانی جو سولجرز ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اور دیگر معاملات ہو رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے جہاں پہ ایک دھڑے سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ٹی ٹی پی میں جو اس بات چیت کا حصہ نہیں ہیں. اور یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کی ہم بات کریں گے جب ہم اگلے حصے میں آئیں گے کہ یہ جو کچھ اناؤنسمنٹ ابھی ہوا ہے یہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. یہ اس نقطے کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. اچھا, دوسرا آپ کو بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, وہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی وہ بیچ میں کچھ طالبان جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں. خبر کچھ ایسی ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں جی افغانستان میں ہو رہی ہیں, پاکستان کی طرف سے کون ان ٹاکس کو کر رہا ہے وہ تو ہم ابھی پبلکلی نہیں کہہ سکتے. ہاں, وہ ایک راز ہے. راز ہے, حالانکہ راز کچھ حد تک معلوم ہے. صحیح ہے. لیکن ابھی ہم اس کو پبلکلی ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے میرا خیال ہے. حقانی نیٹ ورک, حقانیز جو ہیں, اچھا, وہ اس ٹائم ایک طریقے کا جو انٹرمیڈری جسے کہتے ہیں, ثالثی, جی ثالثی بالکل کا کردار ادا پہ بالکل. اب ان کا کتنا رول ہے یہ تھوڑا کہنا مشکل ہے, لیکن یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ دونوں سائیڈز کو قریب لانے میں, ان ٹاکس کو آرگنائز کرنے میں, کچھ حد تک دونوں طرف سے جسے کہتے ہیں کہ ہلکا سا اعتماد دینے میں حقانیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا, پہلے تو وہ حقانی نیٹ ورک تھا, اب وہ باقاعدہ حکومت کا حصہ ہیں. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ ہے, وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے حقانیز کے تھرو. چنانچہ اس میں ایک سرکاری ٹھپا بھی لگا ہوا ہے اس طریقے سے, اسی لیے افغانستان میں یہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر ایک اور نقطہ بھی آپ کی ڈسکشن سے سامنے آتا ہے کہ اگر ایک گروپ سے مذاکرات چل رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا حافظ گل بہادر سے چل رہے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ رہی ہے, جیسے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ہمارے ایک شو تھا اس میں اشارہ دیا تھا کہ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے پاکستان کے خلاف ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہو کہ یہ گروپ ہے, اس کے ساتھ ہم مذاکرات کر سکتے ہیں, اس گروپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایکچولی ایسا ہے کچھ حد تک. اچھا, دیکھیے جو لاجک جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی ویسے تو ایک آرگنائزیشن ہے, لیکن جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ اس کے اندر بہت سارے اس کی مختلف دھڑے ہیں, مختلف گروپس ہیں جو ایک بڑی چھتری کے نیچے ہیں.
हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश कर रही है कि इनमें से वो लोग जो बातचीत पर आमादा हैं, जिनका अपना ये इंटरेस्ट है कि वो इस तरह की मुज़ाकरात करें, उनको तो पहले आप इन्वॉल्व करें, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरा उसमें एक फिर तफरीक और हो रही है। ये सारी थियरी है अभी, जब ये प्रैक्टिकल होगा तो उसके और बड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। तो हमने कहा पहले कम से कम जो एक लॉजिक है वो तो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। तो पहला तो ये है कि उस बड़ी टीटीपी की छतरी के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो बातचीत करने में आबादा है, उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए बातचीत में, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, उनके अंदर भी अभी तक जो कहा जा रहा है, वो हुकूमत पाकिस्तान की तफरीक कर रही है कि वो लोग जो बहुत ही घिनौने हम जो है वो क्राइम्स में और जराइम में और हमलों में और खून रेजी में इन्वॉल्व हैं, उनको शायद उस तरीके से ये ऑफर ना हो कि आप हमसे बात करें। ठीक है। अब ये मंतक है, प्रैक्टिकली क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन इसके जरिए हुकूमत कम से कम ये कहना चाह रही है कि हमने जो सबसे जो जिसे कहते हैं कि जो छटे हुए जो उनमें से लोग हैं, उनको हम उस तरह की आम माफी देने के हक में नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे और लोग इस तरह के मामलात में हमारे साथ बात करते हैं और अपना हथियार फेंकने में आमादा हो जाते हैं, तो उससे और कुछ हो ना हो, कम से कम जो टीटीपी की जो मजमूई स्ट्रेंथ है, जो कुव्वत है, वो कुछ कम हो जाएगी। ये है आर्ग्यूमेंट। हाँ। अच्छा, इसमें एक नुक्ता और भी है, वो ये है कि जाहिर बात है जब मैं ये सारा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था तो मैंने पूछा कि ये बताइए कि फिर ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, हमारा तो इंटरेस्ट है। हाँ। हमारा क्या इंटरेस्ट है कि ठीक है जी, अगर वो उस ग्रुप की कुव्वत कम होती है और दहशतगर्दी जो है वो लोग हथियार फेंक देते हैं दहशतगर्द, तो अमन के साथ हमारी शराइत पे आ जाते हैं तो फिर इससे बेहतर क्या है? इनका क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रेक के बाद करें या अभी कर लें? ब्रेक के बाद कर लेते कर लें। हैं। ब्रेक के बाद कर लेते हैं। सस्पेंस छोड़ना चाह रहे हैं सस्पेंस छोड़ना चाह रहा हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, चलें क्यों ब्रेक कर रहे हैं? लेने फिर। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये सस्पेंस होना चाहिए। चलें ब्रेक के बाद फिर एक ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ के गए थे हम, फिर से रिपीट करते हैं सवाल। फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो ये ग्रुप्स हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, ये क्यों पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, इनको क्या मसला है। हालांकि देखें, पहले तो एक आम तासुर ये आ रहा था कि क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है तो इनके तो वारे न्यारे हो गए, ये तो उनके साथ ही हैं, और इनको जो मसला पड़ा हुआ था पहले कुछ हद तक, वो अब नहीं होगा। तो फिर क्या वजह है? अच्छा, इसमें अब दो वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो कुछ हद तक ये वजह है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत है उनके ऊपर दबाव डाला है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो इन लोगों ने, टीटीपी ने इस्तेमाल की पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए, तो ये तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। जैसे ये तो आपने गारंटीज दी थी। अब वो दबाव तो है, और उस दबाव के नतीजे में जिस तरह भी हमने जिक्र किया कि हक्कानीज हैं और हो सकता है दीगर भी लोग हों जिन्होंने टीटीपी के ऊपर दबाव डाला हो कि आप ये करें, वरना हमें नहीं पता। असल चीज़ वरना होती है ना, वरना हमें नहीं पता कि वरना अब क्या होगा, लेकिन ये दबाव तो है। दूसरा ये भी है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो देखिए टीटीपी वगैरह की फंडिंग कहाँ से आती थी? पहले फंडिंग इनकी या तो आती थी जो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं आपके हॉस्टाइल, चाहे वो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, रॉ की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, और दीगर, वहाँ से फंडिंग आती थी। और दूसरा ये कि क्योंकि उस टाइम अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और अमेरिका वहाँ पे मौजूद था, तो वैसे भी वहाँ पे पैसे की बड़ी रेल पे आई हुई थी अफगानिस्तान में, तो वो कई सोर्सेज से वो इनके पास फंडिंग आ जाती है, उनके हिस्से में आ जाता था काफी कुछ। अच्छा, अब वो फंडिंग का भी इनको इश्यूज खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो तमाम तर जो इनके बैकर्स थे वो नई अफगानिस्तान के अरेंजमेंट में वो भी कमज़ोर हो गए हैं। उनके जो मुख्तलिफ चैनल्स थे वो भी जो है बहुत हद तक कम हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं। तो एक तो वाकई में एक इकोनॉमिक रीज़न है। ठीक है। और वो जब इकोनॉमिक आपका स्क्वीज आप पे आए तो फिर आपकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर होती है। तो एक तो ये कि इनको ये भी लग रहा है कि जी अगर हम अब मुज़ाकरात कर लें तो शायद हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए, अगर पाकिस्तान में आके ही मेन स्ट्रीम में चले जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि आई थिंक जो उनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस तरह सस्टेन करना वहाँ पे मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ऐसा कर लें। तो ये दो रीजंस हैं, और छोटे भी रीजंस हैं जिनकी बुनियाद पर ये बातचीत शुरू हो रही है। लेकिन ये जहन में रखें, मैं बार बार इसीलिए वकास आ रहा हूँ कि ये बातचीत अभी फिलहाल चंद एक ग्रुप से हो रही है, मजमूई तौर पर
یہ کہنا غلط ہے کہ پورا کا پورا ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب اس مذاکرات کے عمل میں شامل ہو. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. اب اس سے جڑے دو اور پہلو ہیں اسی ٹاپک پہ. ایک ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو یہ انٹرویو کے دوران ریویل کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے بعد ایک بحث چل نکلی ہے, وزراء بھی اپنے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق بیانات دے رہے ہیں, اور دوسرا اس کا پولیٹیکل پہلو ہے. تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کیا اس انٹرویو کو اس طرح سے نشر ہونا چاہیے تھا, مطلب نشر تو ہو گیا لیکن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کھل کے بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیے اس پہ مختلف رائے آ رہی ہیں, لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, اور میں جب اپنے جو جس طریقے سے میں نے ساری صورتحال کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے, مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سے کیا ہوا. اس طرح کے انٹرویوز میں ہمیشہ اگر آپ نے کوئی بڑی خبر دینی ہو تو وہ ہمیشہ پہلے سے پری پلانڈ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, سوچا ہوتا ہے ہر جگہ دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کی وہ ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جی آج جو انٹرویو دینے والے وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ ہیں, جو بھی ہیں, امپورٹنٹ گورنمنٹ فنکشنری ہے, انہوں نے یہ بات کرنی ہے کیونکہ اس سے آگے کو پلاننگ ہوئی ہوتی ہے. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کر دی ہے اس کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. اچھا, اگر کوئی ہے تو ہمیں سمجھا دینا چاہیے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی نقصان کیا ہو رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ٹاکس ابھی کہیں تک پہنچی نہیں ہے, کوئی ان میں سے کوئی ٹھوس نتیجہ نکلا نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا اگریمنٹ ہوا ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ جناب یہ معاملات جو ہیں وہ یا تو کامیاب ہو گئے ہیں یا کامیابی کے قریب پہنچے ہیں. صحیح ہے. اس وقت پہ اس چیز کو اس طریقے سے اناؤنس کر دینے سے کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جن لوگوں سے آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ساتھ تمام تر جو پورا ان کا گروہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان پہ بھی پریشر آتا ہے کہ بھائی آپ بات چیت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کنسیشن دے رہے ہیں, کون سے معاملات جو ہیں جس پہ آپ کمپرومائز کریں وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی اگر اس طرح کے مذاکرات میں شامل ہو, پہلے سے اگر پبلک ہو جائے چیز تو ان پہ پریشر آ جاتا ہے. اور یہ پبلک ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی, یہ پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے پبلک ہوئی ہے. اچھا, ہماری طرف سے کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیے اٹیکس ہو رہے ہیں نا. پہلی چیز تو یہ کہ آلریڈی ایک ڈیبیٹ چھڑ پڑی ہے. جی, میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ اگر کروانی تھی اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا. اب ایک دم وہ ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے اور اس میں حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. دیکھیں نا, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, دیگر لوگ بات کر رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی اس طرح کرنے کی ضرورت کیا تھی, بولنے کی ضرورت کیا تھی, اور اس سے پہلے یہ ٹاکس اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرنا ان کو چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو جو حکومت کا اگر کوئی میسیجنگ تھی, اگر حکومت کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ نہیں ہم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو وہ اس طریقے سے کر کے تو انہوں نے اس کا یعنی وہ بالکل ہی تو چوپٹ ہو گیا, کام الٹا ہو گیا. تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ دیکھیں کہ اب جب بھی کوئی ابھی بھی حملے ہوئے ہیں, حال ہی میں حملے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے. جی بالکل, وہ حملے بند تو نہیں ہوئے نا, وہ دوسرا جو مین جو آپ کی ٹی ٹی پی ہے وہ تو بیٹھی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اس طرح کا مذاکرات کا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر خارجہ صاحب نے اور صدر صاحب نے بات کی تھی تو اس طرف سے بیان آ گیا تھا, پریس ریلیز آئی تھی ہے نا, باقاعدہ طور پر کہ ہم کہ بھائی وہ معافی مانگیں, اس طرح کا پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے انہوں نے یہ کہا. تو اب جب یہ پبلک کر دیا پرائم منسٹر نے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں اور کل کو مزید اس طرح کے حملے ہوتے ہیں, تو پھر کیا آپ کے خیال میں حکومت پاکستان دباؤ میں نہیں آئے گی؟ لوگ کہیں گے یار آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو آپ کے فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں, پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں, دھماکے کر رہے ہیں, تو وہ جو پروسیس اگر آپ نے لے کے چلنا بھی تھا وہ بھی اب دباؤ میں آ جائے گا, پریشر میں آ جائے گا. تو اس لیے میرا سوال وہ یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس طریقے سے انٹرویو میں یہ کہہ کر اس کا فائدہ کیا ہوا ہے پاکستان کو. میں نہیں یہ ماننا چاہتا وقاص کہ وزیر اعظم نے غلطی سے یہ کہہ دیا, میں نہیں ماننا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وزیر اعظم کوئی شخص جو وزیر اعظم کے عہدے پہ براجمان ہے وہ غلطی سے تھوڑی کو بات کہہ جاتا ہے, سوچ سمجھ کے. بالکل ایسے ہی. تو وہ کیا سوچ تھی میرے خیال ہے اب اگر شیئر کر ہی لیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ منطق کیا تھی, ورنہ تو لگ رہا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا. ایسا ہی ہے. بڑی امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اور دوسرا نقطہ سر پولیٹیکل جو اس کا اینگل ہے, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان سے حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ یہ مولوی فقیر کو این آر او دینا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, وہ یہ بات تو ہونی تھی نا جب آپ اس سارے معاملے کو مس ہینڈل کرتے ہیں تو یہ بات تو ہونی تھی. دیکھیے میرے خیال میں اس ٹائم حکومت یہ ڈیبیٹ, حکومت کا موقف کیا ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی کہ دیکھیں جی اگر امریکہ بھی جو ہے وہ طالبان سے بات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ایشو طالبان سے بات کرنے کا نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا
یہی جو ہے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا اس سارے معاملے کو اپروچ کرنے کا. اب جب آپ نے ایک دم جو ہے وہ بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوڑ دی ہے تو ظاہر بات ہے لوگ تو کہیں گے کہ جی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن ٹی ٹی پی سے بات کرنا چاہتے ہیں. مطلب پارلیمنٹیرین کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر پتہ نہیں چلتا. مس ہینڈل ہوا ہے. دیکھیے ٹی ٹی پی 8-10 سال انہوں نے یہاں پہ خونریزی کی. صحیح ہے. اور وہ خونریزی جو ہوئی ہے وہ صرف حکومت کے خلاف انہوں نے جنگ نہیں کی, انہوں نے وکاس اس معاشرے کے خلاف جنگ کی. بالکل ایسے. مجھے بتائیں کوئی ایسا طبقہ, کوئی ایسی جگہ جو ان کے نشانے پہ نہ ہو, چاہے وہ بوڑھے ہوں, بچے ہوں, افسر ہوں, فوجی ہوں, اور عام لوگ ہوں, بازار ہوں, داتا صاحب کے اس پہ حملہ ہو گیا. یعنی کوئی جگہ ایسی مقدس نہیں رہی جہاں پہ یہ حملہ نہ ہوا. چنانچہ اگر اس طرح کا فیصلہ ہونا ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں فیصلہ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مذاکرات نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار بنائیں, اس میں ساروں کو انوالو کریں باقاعدہ طور پر, پارلیمنٹ میں اس چیز کو, اس معاملے کو لائیں, وہاں پہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور بتائیں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے اہداف کیا ہیں, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کروائیں, کہیں کہ جناب اچھا پی ایم ایل این والے کھڑے ہوں, وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کہیں کہ اچھا جی ہماری کیا پوزیشن ہے, پیپلز پارٹی والے کھڑے ہوں, وہ اپنا بیان دیں, جے یو آئی جو ہے, ایم کیو ایم جو ہے, اے این پی جو ہے, تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب پبلکلی آ کے اس پہ سوچیں, اس بات پہ, اور اس پہ کوئی نہ کوئی پوزیشن اختیار کریں. اور اگر ان کے ابھی بھی شک و شبہات ہیں تو حکومت کا کام ہے کہ ان کو کنونس کرے, ان کو مائل کرے, اپنے آرگومنٹس کرے, تاکہ پھر ڈیبیٹ ہو, پبلکلی ڈیبیٹ ہو, جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں. اور وہ ڈیبیٹ کیسے ہوگی, اس پیراہے میں ہوگی جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہوگا, تاکہ جب یہ مذاکرات آگے بڑھیں تو تمام تر جو قوم ہے, تمام تر جو پبلک اوپینین ہے, تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ کم از کم آن بورڈ تو ہوں. ورنہ تو دیکھیں نا, اگر صرف گورنمنٹ اکیلی جا رہی ہے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے, تو اس پہ جو بیکلاش آئے گا وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا پھر یہ ہے نا کہ اگر سب کو آن بورڈ لیتے ہیں, اس کا جو نتیجہ نکلے گا پھر سب ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے. تو اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر اگلا ہمارا موضوع ہے جو فیوریٹ ہمارا موضوع ہے, شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون. لیکن اس میں اگر اجازت میں آخری بات کر دوں, دیکھیے میرے خیال میں ابھی بھی دیر نہیں ہے. صحیح ہے, ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. معاملہ ٹھیک ہے جو بھی وہ ہو گئے, لیکن ابھی بھی اگر گورنمنٹ فوری طور پر تھوڑا سا اپنے سارا جو اپروچ ہے نا اس کو آرگنائز کر لے نا, اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو انوالو کرنا شروع کرے, اور پبلکلی اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے فریم کر کے لوگوں کے سامنے رکھے, تو ابھی بھی وقت ہے ہم اس ساری ڈیبیٹ کو کنٹرول کر کے اور ایک اچھے آرگنائزڈ منظم طریقے سے آگے بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ سیاسی معاملات جو ملک میں چل رہے ہیں ان پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فات صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہم نے افغانستان والا ٹاپک اور ٹی ٹی پی والا ڈسکس کر لیا. اب جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں, جنوبی پنجاب بڑا فوکس میں آ گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہاں کا دورہ کیا, ہاں, اور اب جو ہے نا وہ حمزہ شہباز صاحب بھی جو ہے اس کا دورہ کر رہے ہیں. تو یہ اچانک سے اس دورے کی کیا وجوہات کیا تھیں, کہ کس طرح ان کو خیال آیا کہ مجھے جو ہے جنوبی پنجاب جانا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا اپ نے میرے خیال ہے پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے پروگرام میں ایک بار ذکر بھی کیا تھا پنجاب کو, جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سینٹرل پنجاب تو ویسی پی ایم ایل کے کنٹرول میں ہے, ناردرن ہمیشہ ان کے پاس تھا, لیکن 2018 کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی لے گئی تھی. لیکن یہ جو کینٹ بورڈ کے جو ریزلٹس ہیں اس میں نارتھ پنجاب میں بھی پی ایم ایل این نے جو ہے وہ ایک طریقے سے صفایا کیا ہے, جو ان کی واپسی ہوئی ہے, ٹارزن کی واپسی وہاں ہو گئی ہے. ساؤتھ پنجاب آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک پورا دھڑاز وہاں پہ ہوتا ہے, کبھی ادھر ٹوٹ کے جاتا ہے, کبھی ادھر ٹوٹ کے جاتا ہے, ایک فالٹ لائن ہے وہاں پہ, وہ فالٹ لائن ہے. اور وہ نہ پی ایم ایل این کے پاس ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا بڑا کنٹرول ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں 2018 میں کیا ہوا کہ وہ پورا کا پورا دھڑا جنوبی محاذ بن کے اور وہ پی ٹی آئی کے پاس آ گیا. اچھا اب دیکھیے یہ جو دورہ کیا ہے, شروع کیا ہے حمزہ شہباز نے, میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور وہ اس لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے, دو وجوہات بنیادی طور پر. دیکھیے پہلی تو وجہ یہ ہے جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کو معلوم ہے کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں ایکسٹرا زور لگانا ہے, ایکسٹرا زور لگانا ہے, کیونکہ ہم نے جو 2018 میں جو بالکل ہمارا وہاں سے صفایا ہوا تھا, ہمیں اس کو واپس لینا ہے. واپس لینے کا کیا طریقہ ہے, وہاں پہ ایک دم جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو سال ڈیڑھ میں تو اتنا نہیں بڑھ جائے گا, جو ہے وہ ہے, وہاں الیکٹیبلز کی گیم ہے ساؤتھ پنجاب میں. اور الیکٹیبلز جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں, وہ جاتے ہیں وہ ہوا دیکھتے ہیں,
وہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کس کی گڈی چڑھ رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کو تھپکی دے رہی ہے, اور کہاں پہ کس کا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ الیکٹیبل ظاہر بات ہے اپنا ووٹ لے کے آتے ہیں, لیکن ساتھ جب ان کا پارٹی ووٹ لگتا ہے اور ساتھ اس پارٹی ووٹ کے پیچھے کمر پہ کوئی ہوا لگتی ہے تو ان کا جیتنے کے امکانات بڑے بہتر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی حمزہ صاحب کا یہ دورہ مجھے جو یہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب وہاں پہ جا کے اور ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اب اوفینسو پہ آ گئی ہے, اب ہم جا رہے ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ہم پکڑ رہے ہیں, ہمیں ایک مومنٹم مل رہا ہے, ہمیں ایک ہوا جو ہے ہمارے پیچھے ایک آ رہی ہے, اور پی ایم ایل این اب اس طریقے سے ہلکے کے لیول پہ ایکٹیو ہو گئی. اچھا, اب یہ صرف حمزہ صاحب کا جو یہ دورہ ہے اس سے یہ نہیں ہوا. دیکھیں نا پیچھے دو تین چیزیں اگر آپ سوچیں, یکے بعد دیگرے کیا ہوا ہے. پہلے کینٹ کے الیکشن کے رزلٹ آیا, اس سے ایک دم ان کو نا ایک بوسٹ ملا, اسپیشلی شہباز شریف والی سائیڈ کو, مطلب جو مفاہمتی والا گروپ. یہ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. ساری کہانی یہ ہے کہ وہ جو بیچ میں پی ایم ایل این کے اندر جو دو دھڑے بٹے ہوئے تھے, اس میں جو شہباز شریف والا صاحب کا جو دھڑا ہے یا جو گروپ ہے یا جو بیانیہ ہے, وہ کینٹ بورڈ کے الیکشنز انہوں نے کروائے, انہوں نے سپروائز کیا, تو وہاں کی جیت ان کی جیت سمجھی جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک تو وہ ہوا, اس سے موبلائزیشن تو ہوئی نا لوکل لیول پہ. جی بالکل ایسا ہی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو این سی اے کا معاملہ آیا, اس سے ایک دم شہباز صاحب کا سیاسی قد کاٹ بہت اوپر چلا گیا ان کا. نہ صرف وہ ہوا بلکہ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے. اچھا, ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر. لوگوں نے کہا یار اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے. تو جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ہاں یار ان کو کارکردگی تو بڑی زبردست ہوتی ہے, ان کی کام تو بڑا کیا ہے, پنجاب تو انہوں نے بڑا زبردست جو ہے اس میں بہتری اور ترقی لائیں, لیکن یہ جو کرپشن والا معاملہ ہے نا یہ, لیکن اب اس سے وہ تھوڑی سی ایک عام تاثر بن رہا ہے کہ نہیں اگر یہ بھی اس طریقے کا نہیں ہے تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مزید تھوڑا اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور تیسرا چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پچھلے کئی دنوں سے پی ایم ایل این جو ہے اپنی انتظامی میٹنگز کر رہی ہے. جی ڈویژنل لیول کی ہو رہی ہے, لیول پہ ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک نظر کیا آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے یہ جماعت گراؤنڈ لیول پہ اس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ کیوں کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جس پہ ہم بات کریں گے. میرا خیال میں اس میں بریک لے لیتے ہیں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, ہاں اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. ایک بریک جی ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. جی فہد صاحب آپ بات کر رہے تھے. اچھا اب دیکھیں یہ جو دورہ ہوا ہے نا, اس سے میں اس کو ایک کڑی دیکھ رہا ہوں, ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو کچھ حد تک وقاص ہمیں دکھا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی سیاست اس ٹائم کہاں پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو دو بیانیوں کا ان کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو آئے دن جو ہے نا کچھ متضاد قسم کے بیانات سننے کو ملتے ہیں. جی ہر ہفتے کوئی نیا بیان اور لیڈرشپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. لیڈرشپ, اچھا میں آپ کو ایگزامپل دوں. پہلے کہا کہ جناب این سی اے کا جب آیا ان کے فیور میں تو مریم صاحبہ نے ان کو کہا شہباز صاحب کو کہ آپ انٹرنیشنل صادق الامین بن گئے. اچھا اس کے لیکن اگلے ہی دن ایک میٹنگ میں انہوں نے کیمروں کے سامنے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کی قوت سے سب ڈرتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں کسی کو اس کو اپریشیٹ کرتا تو وہ پی ایم ایل این والے خود وہ ایک ہٹ کر دی. تو یہ ان کا گرم سر جو ہے یہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن نظر میں یہ آ رہا ہے کہ جماعت میں کم از کم جب سے شہباز صاحب کا اور اس کے ساتھ حمزہ صاحب کا تھوڑا سا ایک وزن بڑھا ہے تو اس سے اب گراؤنڈ لیول پہ کاروائی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, اور حمزہ صاحب جو ابھی یہ گئے ہیں ادھر ساؤتھ پنجاب, یہ اسی سے جڑتا ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں, ایک دم کیا ہو گیا؟ ہاں 3 ریزنز ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم ہے؟ جی ہے ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. دیکھیں پہلا ریزن تو یہ ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن کوئی پتہ نہیں نہ ہو, لیکن مارچ کی تاریخ ہم سن رہے ہیں. ہاں مارچ اپریل کا کہا ہے, ذکر تو ہو رہا ہے. تیار ہو رہی تو پی ایم ایل این نے جب دیکھا ہے کہ ہمیں کینٹ بورڈ میں کس طریقے سے ہمیں ایک دم اتنا بڑا بوسٹ ملا ہے, اور اس سے صرف کینٹ بورڈ کے سطح پر بوسٹ نہیں ملا, نیشنلی بوسٹ مل گیا ہے کہ یار یہ تو دیکھو چڑھ دوڑ رہے ہیں یہ لوگ. تو اب اسی مومنٹم کو لے کر یہ جانا چاہتے ہیں لوکل باڈیز میں کہ اگر ہو جائیں, اس کے لیے یہ تیاری آلریڈی شروع کر دی ہے, ایک انتظامی تیاری ہے. نمبر 2 ایک چیز اور بھی ہے جی, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہمیں نہیں پتا کب ہوگی جی, لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے تو انہوں نے آنا ہے. اب وہ ٹائمنگ اپنی خود فیصلہ کریں گے, لیکن اس ٹائمنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوری جماعت کو لوکل لیول پہ پورے سپورٹ بیس کو ایک دم موبلائز کرنا
یہ اس سے بھی جڑا ہوا ہے. لیکن سر اس میں ایک اور امپورٹنٹ پہلو بھی ہے نا کہ ان کے آنے سے پہلے گراؤنڈ ورک کون سے گروپ کا زیادہ بہتر ہوگا, مفاہمتی گروپ کا یا مزاحمتی گروپ؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے, اور یہ ابھی آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلیں گے. لیکن یہ بات تو بالکل میرے خیال میں پی ایم ایل این کے اندر بھی لوگ مانتے ہیں کہ اگر آپ اس میں ان کی جماعت کا جو ایک کمپوزیشن اس کو دیکھیں نا, تو اس میں اگر آپ کو پاپولیرٹی اور کراؤڈ چاہیے تو وہ صرف مریم صاحب. ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس پارٹی مشینری کے اندر جو ہے وہ گھس کر اور انتظامی امور دیکھنے ہیں تو وہ حمزہ صاحب کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک طریقے سے ایک ڈیوائیڈ ہوا ہے ان کا کام, اور یہ اب انتظامی طور پر اب جو شہباز صاحب اور حمزہ صاحب ہیں انہوں نے کارروائی تیز کر دی. اور تیسرا ظاہر بات ہے جنرل الیکشن میں, یعنی نون لیگ میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی شب خون مارا اور الیکشن جلدی کروا دیے تو ہمیں ریڈی ہونا چاہیے. تو ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کارروائیاں کر دی, اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ تیز ہوتی نظر آئے. اچھا میرے پاس 1 منٹ ہے سر, ایک اور سوال میں اس پہ لے لوں کہ اگر جنوبی پنجاب کا دورہ مریم نواز صاحبہ کرتی اور اب یہ کر رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب, تو ان کا امپیکٹ کیا ہوتا اور حمزہ شہباز صاحب کا امپیکٹ؟ دیکھیے بڑا فرق ہوتا, لیکن ڈفرنٹ طریقے سے. ٹھیک ہے. مریم صاحبہ اگر جاتی تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عوام الناس آتی, بڑے جلسے ہوتے, شور شرابہ ہوتا, اور ایک بڑی ایک آپٹکس بہت زیادہ بنتی ہر طریقے سے. وہ ان کا اسٹرینتھ ہے. آپ دیکھیں آزاد کشمیر الیکشن میں انہوں نے کس طریقے سے موبلائز کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ویسی گاڑی میں بیٹھ کے چلی جائیں تو 10 منٹ میں 10,000 بندہ جمع ہو جاتا ہے. حمزہ صاحب یہ نہیں کر سکتے. لیکن حمزہ کی کیا اسٹرینتھ ہے, وہ جا رہے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ جو اندر کھاتے الیکٹیبل سے ملنا, کون امیدوار ہے, ادھر نیچے ہمارے جو پارٹی کا سٹرکچر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ اندر گھس کے چیزوں کو ٹھیک کرنا, کینڈیڈیٹس کو جانچنا پرکھنا, نیٹ ورکس بنانے, ان کو اگلے الیکشن کے لیے تیار کرنا, یہ ان کا کام ہے. تو یہ بالکل الگ الگ ان کے رول ہیں, اور یہ اپنے رول کو سامنے رکھتے ہوئے گئے. مطلب حمزہ صاحب کا فوکس بیلٹ پہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے آرگنائز کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوانے. بہت شکریہ فہد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.